ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ ایمان ہے، اس کو یقین ہے، نبی نے کہا طوفان آئے گا، کشتی بنے گی، روز آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا، یہ کیا بار بار آتی ہے، کہہ دیا نا بٹھا لیں گے۔ اللہ نے کہا نوح میری ایمان والی بندی کو تو نے ڈانٹا، اب نوح ایک کام کر، جا اور اس سے جا کر اس کے گھر جا، تو اس کے گھر جا اور اس سے وعدہ کر کہ اب تو نہ آنا، ڈانٹا جو تجھے ہے تو اب اس کا کفارہ یوں ادا کریں گے کہ تجھے خود بلانے آئیں گے، تو نے نہیں آنا۔ کیا احترام انسانیت ہے اسلام میں، پیغمبر نے ڈانٹا، یہ اس کی سعادت ہے۔ لیکن جناب نوح کو قدرت نے کہا تم جاؤ، گھر آئے، بڑھیا سے کہا مائی میں نے تجھے ڈانٹا لیکن اب تو نہیں آنا، میں تجھے لینے آؤں گا اور تجھے لے کر کے جاؤں گا جب طوفان آئے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کا وعدہ ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ لیکن جب طوفان آیا تو آپ جانتے ہیں اتنی ہما ہمی تھی، جانوروں کو بھی لینا تھا اندر، ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جانوروں کو لیا، پرندوں کا لیا، سب کو لیا، اور جو ایمان والے تھے ان کو بھی لیا۔ اور اس درمیان میں ایک حادثہ یوں پیش آیا جس سے نوح علیہ السلام کی توجہ بڑھیا کی طرف نہیں ہوئی کہ ان کا بیٹا سامنے آ گیا۔ جب بیٹا سامنے آیا تو پوری توجہ آپ کے بیٹے کی طرف ہو گئی۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا طوفان آ گیا، دیکھ میں نے کہا تھا نہ آ گیا، توبہ کر لے، میں تجھے شامل کر لوں گا، کشتی میں داخل کر لوں گا۔ اس نے کہا نا، آپ کے اللہ نے جو طوفان بھیجا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، پہاڑ پہ چڑھوں گا، پہاڑ پہ، اور آپ کے اللہ کی موجیں وہاں نہیں پہنچے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹے ایسا نہیں ہوگا، میرے اللہ کی موجیں وہاں تک پہنچ کر رہے گی، وہ قدرت والا ہے، وہ خفیہ تدبیر والا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں طوفان نوح میں اگر کوئی بچ سکتا تھا تو ایک 6 مہینے کا بچہ بچ سکتا تھا، جو ایک ماں کی گود میں تھا۔ وہ ماں کافرہ تھی، وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھی، لیکن وہاں بھی موجیں پہنچی۔ جب کمر تک اس عورت کے پانی پہنچا اس نے بچے کو اٹھا لیا، اور پانی پہنچا اس نے کندھے پہ اٹھا لیا، اور پانی پہنچا اس نے سر پہ اٹھا لیا، وہاں بھی پانی پہنچا اور دونوں ڈوب گئے۔ بچے کا کیا قصور تھا؟ بچے کا قصور یہ تھا وہ گنہگار نہ تھا، لیکن وہ گنہگار کی گود میں تھا تو اللہ نے اس کو بھی ڈبا دیا۔ ہم کہتے ہیں ہم شراب نہیں پیتے، شرابی کی صحبت میں تو رہتے ہو۔ ہم سود نہیں لیتے، سود لینے والوں کی، دینے والوں کی صحبت میں بھی تو رہتے ہو۔ یہ ہے قدرت کی خفیہ تدبیر۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے، نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے توبہ کر آ جا، نہیں۔ آخر کار ایک لہر اٹھی، اللہ نے فرمایا نوح لیس من اہلک، اب یہ تیرا بیٹا نہ رہا، اور وہ ڈبا دیا گیا۔ کشتی چلتی رہی، 40 دن کے بعد کشتی کو کنارہ ملا۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں عقیدے کی، نوح علیہ السلام کی کشتی کے جو تختے تھے وہ کم و بیش 1,24,000 تھے، اور آپ جب کشتی بناتے تختے لگاتے صبح کر کے دیکھتے تو پھر جیسا کہ ویسا۔ اللہ نے فرمایا نوح اگر تو چاہتا ہے کہ یہ تختے لگے کہ لگے رہیں تو اس میں تجھے چند تختے میری مرضی کے مطابق لگانے ہوں گے۔ چند تختے وہ ہوں گے جن میں ایک پر ابو بکر کا نام ہوگا، ایک پر عمر کا نام، ایک پر عثمان کا نام ہوگا، ایک پر علی کا نام ہوگا، ایک پر فاطمہ کا نام ہوگا، ایک پر حسن اور حسین کا نام ہوگا۔ ان ناموں کی برکت سے اللہ تیری کشتی کو کنارہ عطا فرمائے گا۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی کنارے لگی، باہر آئے، بڑھیا کی یاد آئی، کارے وہ بڑھیا سے تو ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن نبی بھولتا نہیں، نبی کو بھلایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے درخت بہ گئے، تنکا بہ گیا، پہاڑوں تک موجیں گئی۔ بڑھیا تو گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہتی تھی۔ نوح جب چلے ہیں تو دیکھا کہ سب فنا ہے، لیکن ایک جھوپڑی نظر آتی ہے، ایک جھوپڑی نظر آتی ہے۔ گئے سلام کیا، بڑھیا نماز پڑھ رہی تھی،
اس نے نماز جلدی مکمل کی. کہا طوفان آ گیا چلنا ہے, طوفان آ گیا چلنا ہے. آپ نے مسکرا کے کہا مائی آ کے چلا گیا. کہا میں تو نماز میں تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. قدرت بتا رہی ہے اگر تم گناہ سے دامن بچاؤ گے تو ساری دنیا ڈوبے گی, اللہ تمہیں ترا دے گا. اگر تم گناہ سے دامن بچاؤ گے ساری دنیا مندی کی نحوست میں ہوگی اور اللہ تمہاری دکانوں کو آباد فرمائے گا, تمہارے مکانوں کو آباد فرمائے گا. سب اس کی مرضی پر ہے. وہ چاہے تو پہاڑ پہ کھڑے ہونے والوں کو ڈبا دیتا ہے اور وہ چاہے تو گھاس کی جھوپڑی میں رہنے والوں کو بچا لیتا ہے. اس لیے گناہ سے توبہ کرو. گناہ کی نحوست انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اور یہ نہ کہنا کہ آج گناہ سے بچ نہیں سکتے. بس جاتے جاتے اختتام کرتا ہوں. یہ نہ کہنا گناہ سے بچ نہیں سکتے. تم سچی نیت کر لو اللہ تمہیں بچا لے گا. میرے اللہ کی شان یہ ہے جیسے ایک بچے کو چلنا نہیں آتا تو ماں ہاتھ پکڑ کر اسے چلاتی ہے, چھوڑتی ہے, لیکن جیسے چھوڑتی ہے ماں کی ممتا آگوش بنا لیتی ہے اور جیسے بچہ ڈگمگاتا ہے ماں کی ممتا اسے سمیٹ لیتی ہے, گرنے نہیں دیتی. نادان, جب ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے تو اللہ کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا. تو گناہ سے بچنے کی کوشش تو کر, میرا اللہ تجھے گناہوں سے بچا لے گا. اور جو گناہوں سے بچ جائے پھر ان پر کیسا کرم ہوتا ہے. اب ذرا دل کے کانوں سے اختتامی جملوں کو سنیں اور سچی توبہ کی طرف آئیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, امام یافعی لکھتے ہیں ایک بزرگ ایسے تھے جن کے کفن سے خوشبو آئی, جن کی قبر سے آج تک خوشبو آتی. انہوں نے اپنے دور میں لکھا تھا کہ آج تک ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے. کیوں خوشبو آتی ہے؟ وجہ یہ تھی وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, تھے بڑے خوبصورت, بڑے حسین و جمیل تھے, کپڑے کی دکان پہ مزدوری کرتے تھے. ایک مالدار عورت کپڑے کی دکان سے گزری, ان پر نظر پڑی, وہ فریبتہ ہو گئی. اس نے پلان بنایا اس لڑکے کے ساتھ مجھے بدفعلی کرنا ہے, زنا کرنا ہے, برائی کرنا ہے. اور اس تصور کے ساتھ وہ گھر گئی, اپنی کنیز کو کہا جاؤ اور جا کر کے کپڑے کے تھان کے بہانے اس نوجوان کو لے آؤ. جب وہ جوان کو لایا گیا, جب وہ جوان آیا اور اس نے اندر داخل ہوا, دروازے پہ دروازے بند کر دیے گئے, دروازے پہ دروازے لگا دیے گئے. اور جب دروازے بند ہو گئے تو اس وقت تو اس نے تھان پھینکے, دیکھو کتنا اچھا کپڑا ہے. لڑکی نے کہا میری جان کپڑے سے زیادہ خوبصورت تو ہے. نوجوان فوراً جو ہے وہ عجیب اس کی کیفیت ہو گئی اور وہ تہش میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہتے کیا بکتی ہو. لڑکی نے دامن پکڑا, سارے دروازے بند ہے, اب تجھے میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا, اسی لیے تجھے بلایا ہے. اس نے کہا مگر, کہا اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں تجھے ذلیل کر دوں گی, چلاؤں گی, چیخوں گی, بستی کے لوگ آئیں گے, تو ذلیل ہوگا. یا ذلیل ہو جا یا زنا کر. اس نے سوچا دو چیزیں, ایک عزت پہ آنچ آتی ہے یعنی بندوں کے درمیان ذلیل ہونا, اور ایک اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہونا, کیا کریں. اس نے سوچا دونوں سے بچنا ہے. اس نے کہا ایک کام کر, مجھے استنجا کی حاجت ہے, پہلے استنجا کرنے دے, پھر بعد میں جو ہوگا ہوگا. اس نے سوچا اتنا ٹائم تو مجھے ملے گا سوچنے کے لیے کہ کچھ کرنا ہے. اس نے کہا میں تجھے باہر نہیں جانے دوں گی, میرے گھر کی چھت پر بالا خانے پر استنجا خانہ موجود ہے. وہ اوپر گیا, دروازہ بند کیا, سوچنے لگا کیا کروں. گندگی اندر تھی. اس نے سوچا اس کو میری سفید جلد سے محبت ہے, میرے جسم کی خوشبو سے محبت ہے, کیوں نہ ایک کام کرتے ہیں, اگر ہم گناہ کا دھبا دامن پہ لگا دیں گے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا, اور اگر ہم گندگی بدن پہ مل لیں تو پانی تو اس کو دھل سکتا ہے. اس نے نکالی گندگی اور بدن پہ ملنا شروع کیا. میری قوم کو نجاست سے جتنی نفرت ہے
काश कि इतनी नफरत गुनाह से हो जाए। निजासत से बड़ी निजासत गुनाह की है। हैरत है, निजासत आए तो नाक पे कपड़ा रखते हो और गुनाहों के करीब जाते हो। हमसे बढ़ करके मजनून कौन होगा, पागल कौन होगा कि हम जो निजासत पानी से धुली जा सकती है उससे तो नफरत करना चाहिए, लेकिन गुनाह से नफरत नहीं कर रहे हो। गुनाह की नहूसत वो है कि 7 समुंदरों का पानी भी अगर इंसान के गुनाह को धुलना चाहे तो नहीं धुल सकता। गुनाह की नहूसत ये है, उसने निकाली गंदगी, बदन पे मलना शुरू किया और जब गंदगी मल के बाहर आया तो पूरा जिस्म बदबू मार रहा था। लड़की चिल्लाने लगी, पागल पागल, और उसने जल्दी से दरवाजे खुलवा दिए, निकल कर भागे। भागने के बाद घर गए, गुस्ल किया तो सारी निजासत खत्म हो गई। खुशबू लगाई, 2 रकात नमाज पढ़ी। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। और बैठ करके रो रहे थे, अगर ये गुनाह से मैं ना बचता तो मेरा अंजाम क्या होता, मेरा हाल क्या होता। अल्लाह अकबर। ये रोते रोते आंख लगी। जैसे ही आंख लगी तो देखा एक खूबसूरत बुजुर्ग उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और सलाम किया। उस शख्स ने कहा, उस जवान ने कहा, आप कौन है बुजुर्गो, बहुत खूबसूरत हैं आप। तो आने वाले ने कहा, मैं यूसुफ सिद्दीक हूं, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ हूं। तो फौरन उनकी जबान पे आया, आपका वाकया कितना अजीब है। ज़लीखा ने आपको गुनाह की तरफ बुलाया लेकिन आप न गए उसकी तरफ। हजरत यूसुफ ने ख्वाब में जवाब दिया, मेरे वाकये से ज्यादा अजीब तो तेरा वाकया है। नबी तो मासूम होता ही ये है, तेरा वाकया बड़ा अजीब है। और अल्लाह ने तेरे गुनाह से बचने के जज्बे को पसंद किया और अल्लाह ने मुझे तेरे ख्वाब में भेजा। तूने गुनाह से बचने के लिए बदन पे बदबू मला है, मेरे करीब आ, मैं अपना हाथ फेर कर तेरे बदन को खुशबू से मुअत्तर कर दूं। इमाम याफई फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे उसके बदन को हाथ लगाया, उसका जिस्म महका, आखिरी दम तक जिस्म महकता रहा। इंतकाल हुआ तो कफन महका और इंतकाल के बाद जब कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र भी महकी, कब्र भी मुअत्तर हुई। इमाम याफई ने अपने दौर में लिखा, आज तक उस जवान की कब्र महक रही है। ये है नेकियों की बरकत, गुनाह से बचने की बरकत। और मुसलमानों याद रखो, सच्चा अहद करो, अल्लाह जरूर बचाएगा, जरूर बचाएगा। अहद करना अपना काम है, बचाना उसके जिम्मे करम पर है। कोई